گراؤنڈ میں سجدہ بھی قبول کرتا ہے، امام کا کربلا میں سجدہ قبول نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے ہمارا اگر گراؤنڈ کے اندر سجدہ قبول ہو سکتا ہے، امام حسین کا خون کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک اگر وہ سجدہ کرتے ہیں، خدا کو بھی قبول ہے، مصطفیٰ کو بھی قبول ہے۔ اپنے آپ کو ہمیں چاہیے کہ بدلنا چاہیے، اس طرح کے غلیظ ترین عقیدے نہیں رکھنے چاہیے ان پاک ہستیوں کے بارے میں جنہوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، جنہوں نے ہمیں اسلام دیا ہے، جنہوں نے ہمیں ایمان دیا ہے، جنہوں نے ہمیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے، حق اور باطل کی پہچان بتائی ہے، باطل کو باطل کہنا سکھایا ہے۔ جب بھی ان پاک ہستیوں کا ذکر کیا جائے تو محبت کے ساتھ کیا جائے۔ بولیے کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ کیا جائے۔ صاحبان ذی وقار، ہمارا یہی ایک امتیاز ہے کہ ہم انبیاء کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کے بھی ماننے والے ہیں، ہم تمام تر سلاسل کے بزرگان دین اولیاء کرام کو ان کا ادب بجا لاتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر دوسرے نبی ہیں تو کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، اپنے آقا کا پڑھا ہے، لیکن ایمان ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہے۔ ذرا بولیے گا، ایمان ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، ایمان ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، ایمان ہمارا حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نہ ہم نے ان کے نبی ہونے پر ایمان لایا ہے۔ کلمہ ہمارے مدینے والی سرکار کا ہی پڑھتے ہیں ہم۔ بولیے الحمدللہ۔ اس سے بڑی سعادت ہے کسی کے پاس؟ کلمہ رسول خدا کا پڑھتے ہیں، آقا کریم کا پڑھتے ہیں، لیکن آقا کریم کا کلمہ پڑھنے کے بعد صرف کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو امتی امتی کہنا نہیں ہم جانتے کہ صرف شور مچاتے رہیں کہ ہم امتی ہیں، آقا کریم کے امتی ہیں۔ لوگ پوچھے تمہارے پاس کیا سند ہے تو وہ کہیں جی ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں۔ نہیں، ہم پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ پریکٹیکل کیا ہے؟ وہ پریکٹیکل یہ ہے کہ جس چیز سے نبی پاک نے منع کیا ہے کہ ظلم نہیں کرنا، اب عاشق رسول تو وہی ہوگا جو ظلم ہے، ہاں بولیے نا، نہیں کرے گا، جو کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں لے گا۔ اب یہیں پہ رک کر آپ کو میں بڑی مختصر سے وقت ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ کو اگلے موضوع کی طرف لے آؤں۔ یہ کربلا کا جو ہمارا موضوع تھا یہ آج ہم نے یہیں پہ آ کے ختم کیا کہ بس یہ دیکھ لیں کہ یہ کربلا کا جب قافلہ واپس آیا، وہ مدینے کے اندر جب پتہ چلا کہ یہ سیدوں کا قافلہ واپس آ رہا ہے تو کس قدر وہ وہاں پر کوہرام مچا اور مدینے کے لوگ روتے ہوئے باہر آئے۔ پتہ چلا امام حسین کو بھی شہید کر دیا، امام قاسم کو، علی اکبر کو، وہ سارے خاندان کو شہید کر دیا۔ اور جب واپس آئیں تو شہداء کی بیوگان جو ہے وہ واپس آ رہی تھی تو سارے مدینے والے روتے ہوئے واپس آ رہے تھے تو سیدہ زینب نے مدینے کے سامنے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے جن الفاظ کے اندر خطبہ پڑھا وہ یہ تھا کہ اے نانا جان، دیکھیے آپ کی امتیوں نے میری گود خالی کر دی، آپ کے امتیوں نے آپ کے کندھوں پر بیٹھنے والے حسین کو شہید کر دیا، ہمارے علی اصغر کو شہید کر دیا۔ ان الفاظ کے اندر جب سیدہ زینب اپنے نانا جان کے روضے پہ کھڑے ہو کے آہوزاری کرتے ہوئے اپنی التجا پیش کر رہی ہوں گی، مجھے بول کے بتائیں رسول اللہ کس قدر پریشان ہوں گے، کس قدر غمزدہ ہوں گے۔ اس لیے ہم بھی امام علی مقام کے غم کے اندر غمگین ہوتے ہیں کہ ان کے خاندان کو اس طرح شہید کیا گیا۔ اس لیے ساری زندگی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کہیں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ امام زین العابدین اس کے بعد کبھی مسکرائے بھی تھے۔ کربلا سے واپسی پر حضرت خواجہ حضور سید احمد مجددی، حضور ابو البیان علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب گئے تھے تو جوان تھے حضرت امام زین العابدین، کالی داڑھی تھی، جب واپس آئے تھے تو اتنے دکھ آپ نے دیکھے تھے، اتنے دکھ آپ نے برداشت کیے تھے کہ جب واپس آئے تو داڑھی کا ایک بھی بال جو تھا وہ کالا نہیں تھا، ساری داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ اب آپ مجھے بول کے بتائیے نا، جب ہمارے کسی بھائی کا بیٹا، اللہ نہ کرے کوئی بیٹا شہید ہو جائے، کسی کا بیٹا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو آپ دیکھتے ہیں اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، وہ سفید کر لیتا ہے یا ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ ہنسنا کم کر دیتا ہے۔ آپ پوچھتے ہو کیا ہوا؟ بھائی جب کا بیٹا فوت ہوا ہے نا اس کے بعد ہنسنے کو دل نہیں کرتا، عید منانے کو دل نہیں کرتا۔
تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ آپ نے اب سیرت کی کتابیں اٹھا کے کیوں نہیں دیکھی کہ امام زین العابدین اس کے بعد کیوں نہیں مسکرائے؟ اس لیے آپ نے فرمایا میرے تو ایک ایک کر کے سارے چھین لیے گئے، اب میں کس لیے مسکراؤں، اب میں کس لیے خوشی مناؤں؟ میں تو ہر وقت روتا رہتا ہوں کہ تم تو جانور کو بھی جب ذبح کرتے ہو تو اسے پانی پلاتے ہو، ہمارے سارے خاندان کو تو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس لیے صاحبان ذیوقار ہمارے ماشاءاللہ آگے تشریف لے آئیں، انس بھائی آگے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ، ہمارے اہل سنت و جماعت کے پاس یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جب وفا کرتے ہیں تو وفا کس چیز کا نام ہے؟ ماشاءاللہ وفا کس چیز کا نام ہے؟ رسول کی خوشی میں خوش ہو جاؤ، بولیے رسول کی خوشی میں اور رسول کے غم میں غمگین ہو جاؤ۔ جس چیز میں رسول اللہ نے غم فرمایا، حضور نے آنسو بہائے ہیں، اس چیز کے اندر اعتراض نہ کرو، اس کے اندر غم کرو۔ اب دیکھیں نا، جہاں ایک طرف رسول اللہ غمگین ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اب روایات ہے کربلا والا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، سرکار دو عالم کی زیارت کی گئی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، کریم آقا کی بات کر رہا ہوں، مدینے والے سرکار کی، سارے چہرے پہ مٹی لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آقا زبان سے یہ کہتے جا رہے ہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اٹھ کے وہ مٹی دیکھی جو جبریل نے لا کے دی تھی، وہ جا کے جب دیکھی شیشی کے اندر بند، حضور نے فرمایا تھا جب میرا حسین شہید کیا جائے گا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ سیدہ کہتی ہے میں نے اٹھ کے جا کے اس مٹی کو دیکھا، وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ اس لیے میرے آقا میری خواب میں تشریف لائے تھے، آقا کے چہرے پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی، حضور کربلا کے میدان سے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں حضور غمگین ہیں اور یہاں پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں ان کا وضو نہیں تھا۔ دیکھ رہے ہیں اسلام سے کتنی دوری ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں برا نہ کہو، ہمارے اوپر اعتراض نہ کرو۔ ہم تو اعتراض کریں گے، پھر سید تو اعتراض کریں گے نا کہ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگنا چاہیے؟ برا تو لگنا ہی نہیں چاہیے۔ جنہوں نے حق کو حق کہنا سکھایا، باطل کو باطل کہنا سکھایا، علی اصغر جیسے چھوٹے شہزادے علیہ السلام کو شہید کروا کے دنیا والوں کو اسلام بچا کے دیا، تو پھر تو ان کو ان کا احسان مند رہنا چاہیے۔ صرف 10 محرم کو ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سارا سال ان 5 دن پاک کا ذکر کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہیے ہم ان پر اعتراض کرنے والے نہیں ہیں، ہم ان کی شان کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ صاحبان محترم، امام علی مقام نے جو دین بچا کے دیا ہے نا ہمیں، اس دین کے اندر سے آپ کو 2-3 باتیں سناتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو پتہ چلے اسلام کس چیز کا نام ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ صاحب، پھر سارے مل کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ ہمارے پاس آپ نے دیکھا جڑا والا کے اندر قرآن پاک کو انہوں نے کہا جی جلا دیا گیا، کسی کے پاس ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے۔ ابھی تک آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی کہ جہاں پہ قرآن پاک جلایا جا رہا تھا؟ کسی کے پاس ایسی ویڈیو میرے تک تو نہیں آئی، شاید آپ تک آئی ہو تو مجھے نہیں پتہ، کسی کے پاس نہیں آئی۔ اور یہ دیکھیں نا کہ ایسا اسلام کے نام پہ یہ دھبا لگاتے ہیں، احباب جو ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، یہ سازشی ہوتے ہیں۔ اگر سازشی مسلمانوں کے اندر ہے نا، شدت پسند قسم کا کوئی بندہ ہو، اس کے اندر دور دور تک آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ جو انتشار پھیلانے والا بندہ ہوگا نا، اگر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر اس چیز کے مذہب والا کوئی رنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، مدینے والے آقا کی بات کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس نجران کا ایک وفد آیا تھا۔ بولیے کس کا وفد؟ نجران کا۔ آ کے بیٹھا، اس نے حضور پاک سے پوچھا کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیں، ایمان کے بارے میں بتائیں۔ 9 ہجری 60 بندے حضور کے پاس آئے اور بڑی دیر آقا ان کو سمجھاتے رہے یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ انہوں نے حضور سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی اسی مسجد کے اندر اپنی عبادت کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا کرو، اپنی عبادت کرو۔ اگر آج کوئی آپ کو آ کے یہاں کہہ دے کہ میں اپنی عبادت کر لوں، کرنے کی اجازت ہے اسے؟ اس سے اگلی بات سناتا ہوں آپ کو۔ ایک عیسائی تھا، چھوٹا بچہ، اس کی ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ یہ روایت بڑی خاص سنانے لگا ہوں آپ کو۔ پاس اس کی امی جان کے پاس، اس کی ماں کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، پھٹا پرانا لباس پہنا۔ ماں کے کپڑوں کو دیکھ کے اس نے کہا کہ امی مجھے اجازت دے کہ میں اپنے چچا کے پاس جاؤں اور اس سے تیرے لیے کوئی جوڑا مانگ کے لاؤں۔ بھائی صاحب پیسے مانگ کے لاؤں یا کپڑے خرید کے لاؤں؟ اس کی چچی نے کہا اس کے پاس نہ جانا، وہ نہیں دے گا۔ وہ پھر بھی چلا گیا، بادل نے خاص تھا، چچا جان کپڑے دے دیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ اس کے چچا نے دھتکار دیا، چلا جا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں تیرے لیے، تیرا باپ مر گیا، اس کے بعد ہمارا تیرا کوئی تعلق نہیں۔
وہ بچہ واپس اپنی امی کے پاس آیا، اس نے کچھ نہیں دیا۔ اچھا، بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں پر مدینے کے اندر کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جسے پتا تھا اس نام کا وہ تو سبحان اللہ کیا ہی لیتا نا یار۔ نعرہ رسالت، یار اچھا نعرہ حیدری، یار مل کے بولیے نعرہ حیدری۔ وہ بچہ حضور کے پاس جانے لگا، ماں نے کہا بیٹا ان کے پاس نہ جانا، وہ دین دھرم چھین لیتے ہیں، وہ دین چھین لیتے ہیں، ان کے پاس جو جاتا ہے نا پھر وہ ہمارا نہیں رہتا، پھر انہی کو ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے پاس نہ جانا۔ جب بیٹے نے یہ بات سنی کہا امی جان جو مرضی ہو ماں، میں اس کے پاس جاؤں گا، لباس تیرے لیے لاؤں گا، لیکن کلمہ ان کا نہیں پڑھوں گا، فکر نہ کر۔ بیٹا چلا مدینے، مسجد نبی کے پاس آیا، نبی پاک بیٹھے تھے اپنی کالی کملی اوڑھ کر، آ کے حضور کو دیکھا، دیدار کیا، پاس بیٹھا اور آ کے کہا جی میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، لیکن پہلے ایک شرط رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے آپ کا دین نہیں قبول کرنا، مانگنے آپ سے آیا ہوں لیکن آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ میرے آقا اس کی بات سن کے مسکرا پڑے۔ اب روایات میں آتا ہے جب حضور مسکرائے تو آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی امی جان کے لیے، اپنی اماں کے لیے کپڑے لینے آیا، اس کے پاس لباس کوئی نہیں ہے، تو پتہ چلا تھا کہ آپ سخی ہو، تو مجھے لباس دے دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر سے کالی کملی اتاری، کملی اتار کے فرمایا یہ لے جاؤ۔ جسے کالی کملی مل جائے اس کے مقدر کو سوچ کے سبحان اللہ کہہ لیں آپ سارے۔ کالی کملی دے کے میرے آقا نے فرمایا یہ لے جا کے اپنی ماں کو دے دے۔ وہ لے آیا، لا کر اپنی امی کو دیا، اماں یہ لو میں کالی کملی لے آیا ہوں، کپڑا لے آیا ہوں، انہوں نے دیا ہے۔ اب امی نے پوچھا بیٹا تو نے ان کا اسلام تو نہیں قبول کیا، تو نے دین تو نہیں قبول کیا؟ بیٹا کہتا ہے نہیں میں نے کوئی دین قبول نہیں کیا۔ امی کہتی ہے ہائے بیٹا ان کا دین قبول کر لینا چاہیے تھا، جو دنیا میں بے لباس نہیں رہنے دیتا وہ حشر میں رسوا کیسے ہونے دے گا؟ ایسے رسول کا تو دین قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت، ہمارا بلکہ اہل اسلام کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ ہم انجیل کو جلا دیں، ہم چرچ کو جلا دیں۔ قطعاً ہمیں اسلام کی قرآن پاک کے اندر کوئی بھی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر ہمیں یہ حکم ہو کہ ان کے جا کے چرچ کو جلا دیا جائے، ان کی عبادت گاہ کو جلا دیا جائے، ان کی کتابوں کو حالانکہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ انجیل جو ہے وہ اس وقت اصلی صورت میں موجود ہے، ہمارا یہ ایمان نہیں ہے، لیکن اس نسبت کے ساتھ انجیل کی نسبت اس نسبت کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک لفظ تو باقی اس کے اندر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس لیے ہمارا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جا کر کسی کی عبادت گاہ کو جلا دیا جائے، بستیوں کو جلا دیا جائے، سامان کو جلا دیا جائے۔ اب اگر دیکھا جائے، اگر صرف ایک ایز اے مسلم یا ایک انسانیت کے ناطے دیکھا جائے تو ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف ایک بندے نے ہو سکتا ہے قرآن پاک جلایا ہو، بے حرمتی کی ہو، ابھی تک ٹھوس ثبوت نہیں ملے، لیکن اگر جلایا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ایک بندے نے جلایا تھا اور اس کے مقابلے میں کتنے بندوں نے ان کے جا کے چرچ کو جلایا؟ کیا دنیا والوں کے سامنے اسلام کا نقشہ، اسلام کا امیج برا نہیں بنا کہ یہ متشدد ہیں، یہ خود کو مذہبی کہتے ہیں اور مذہبی کتابوں کو جلاتے ہیں، مذہبی عبادت گاہوں کو جلاتے ہیں؟ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے تو اسلام محبت کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، اسلام کسی دوسرے مذہب کی بھی جان بچانے کا نام ہے، ان کی رکھوالی کرنے کا نام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم مسلمانوں کو، کسی غیر مسلم کو مسلمان ملک کے اندر جو فدیہ دے کے رہ رہا تھا اسے ناحق قتل کیا، ظلم کر کے قتل کر دیا۔ اب کریم آقا فرما رہے ہیں یہاں پر، آقا فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا جس نے کسی غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کر دیا، جو فدیہ دے کے رہ رہا ہے۔ تو یہ عیسائی فدیہ دے کے نہیں رہتے یہاں پر، یہ فدیہ دے کے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب 14 اگست پہ آپ نے کئی چرچ کے اندر دیکھا ہوگا وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، جھنڈے انہوں نے بھی لگائے ہوئے تھے، پاکستانی وہ بھی ہیں۔ اگر ہندو یہاں پر رہ رہے ہیں اقلیت کے طور پر، اقلیتی بن کر، تو وہ بھی فدیہ دے رہے ہیں پاکستان کو، ٹیکس ادا کر رہے ہیں، تو پاکستانی ہیں۔ اور وہ بھی ہندو یہاں کے کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کے جھنڈے تھام کے وہ بھی آپ کو نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔
اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ذرا سی بات ہو. اور ہمارے علاقہ ایس ایچ او جو پیپلز کالونی کے تھے، رات کو وہ میٹنگ میں ایک بڑی انہوں نے خاص بات کی. انہوں نے کہا ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہماری سائیکل چوری ہو جائے ہم تھانے آتے ہیں کہ ہماری رپورٹ درج کر لیں، ہماری گھر میں چوری ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھانے آ جاتے ہیں جی ہماری رپورٹ درج کر لیں. تو جب یہ توہین رسالت ہوتی ہے، یہ توہین قرآن ہوتی ہے، تو پھر ہم تھانے کیوں نہیں جاتے؟ پھر ہم خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب چھوٹی بات ہوتی ہے پھر پولیس سے والے کے پاس جاؤ، جب بڑا معاملہ آتا ہے پھر خود فیصلہ کرنے آ جاتے ہیں. ہمیں تو قطعاً اجازت ہی نہیں ہے کہ آئین کے قانون کے ہوتے ہوئے ہم خود فیصلہ کریں. ہمیں اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ قوانین کے ہوتے ہوئے، اداروں کے ہوتے ہوئے ہم خود کوئی فیصلہ کریں، بالکل اجازت نہیں. اس لیے آپ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھا کریں، جہاں کہیں اس طرح کا معاملہ ہونے لگے کہ جس سے اسلام کا نام بدنام ہوگا، اسے اسی وقت روک لیں. یہ ہمارا کام نہیں کسی کے جا کو چرچ کو جلا دینا. اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی اس پر جا کے ایف آئی آر بھی تو درج ہو ہی گئی ہے نا. ایف آئی آر درج ہوتی، عدالتی فیصلہ آتا، پھر اس کے بعد کوئی کارروائی کرتے. اگر وہ عدالتی فیصلہ ہمارے حق میں نہ آتا، احتجاج کی ایک صورت تو موجود ہے نا، پھر احتجاج کرتے. ہر چیز کا حق موجود ہے. لیکن اس طرح جا کر کسی کا سامان جلا دینا، کسی کی مذہبی کتابوں کو جلا دینا، کسی کی عبادت گاہوں کو جلا دینا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. یہ نبی پاک کے سچے غلاموں کا کام نہیں ہے. یہ حضور پاک کی دین کی پہچان نہیں ہے. اگر آپ اسلام کی پہچان اور اسلام کی ایک ڈیفینیشن غیر مسلموں کو سنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے، اسلام امن کا نام ہے. بولیے اسلام، مل کے بولے نا، اسلام امن کا نام ہے. اسلام امن کا دائی ہے. اسلام محبت کا نام ہے، الفت کا نام ہے، چاہت کا نام ہے. کافر کے ساتھ بھی محبت کا نام ہے، بلکہ کافر تو دور کی بات، اسلام تو جانوروں کے ساتھ بھی محبت کرنے کا نام ہے. اگر آپ کے سامنے کتا بھی پیاسا مر رہا ہے اسے پانی پلانے کا نام ہے. اسے اسلام کہتے ہیں. یہ وہ دین ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرمایا، اور آج تک ہمیں انہی قوانین پر عمل کرنے کا حکم اور فرمین ہمارے لیے موجود ہیں کہ تمہارے سامنے اگر کوئی پیاسا مر رہا ہے اس کا دین بعد میں دیکھنا ہے، انسانیت ہم نے پہلے دیکھنی ہے. ایک حدیث پڑھ لوں اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو اور آخری حدیث ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں. کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس بھائی خاص بات ہے، خاص حدیث پاک ہے. میرے آقا کے پاس اسی طرح ایک وفد آیا کلمہ پڑھنے کے لیے، اور وہ آ کے ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں تھا. میرے آقا کے پاس آ کے وہ بیٹھے، آقا نے ان کو دین کی باتیں بتائیں، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، کلمہ یہ ہے، ہاں ساری چیزیں جب بتا دیں، بتا رہے ان میں سے ایک بندہ اٹھا اور اٹھ کر جا کے اس نے دور بیٹھ کے مسجد نبی کے اندر، کچی مسجد تھی، اس نے دور بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دی. صحابہ کرام اٹھے کہ اس کو پکڑ کے پوچھیں ماریں کہ یہ کیا کرنے لگا ہے عبادت گاہ کے اندر، مسجد نبی کے اندر غلاظت پھیلا رہا ہے. جب اٹھے تو میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ہلنا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی رک جاؤ، اس کو واپس آنے دو. وہ فارغ ہوا، وہ واپس آیا. میرے آقا نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت گاہ ہے، یہاں پر غلاظت نہیں پھیلاتے، یہاں پر یہ کام نہیں کرنا. اس نے جب بات سنی کہ میں نے ان کی عبادت گاہ میں غلاظت پھیلائی ہے تو بدلے میں اتنے پیار سے یہ مجھے سمجھا رہے ہیں، اور بلکہ انہوں نے اپنے صحابیوں کو بھی روکا ہے نہیں اٹھنا، اسے کچھ نہیں کہنا. انہوں نے مجھے مارنے بھی نہیں دیا. اس نے جب یہ سارا کچھ دیکھا، میرے آقا نے اس کو سمجھایا اور پھر اپنا رخ انور اپنے صحابہ کی طرف کیا، اور صحابہ کی طرف رخ کر کے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، اگر تم عین اس وقت جب وہ پیشاب کر رہا تھا اس وقت تم اسے جا کے روکتے، وہ اپنا پیشاب روک لیتا. جب روک لیتا وہ بیمار ہو جاتا. بعد میں جب بیمار ہو جاتا تو بتاؤ اس کی بیماری کا ذمہ دار کون تھا؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ حدیث پاک، اس کی بیماری کا ذمہ دار کون تھا؟ اب وہ سامنے بشر بیٹھا یہی دیکھ رہا تھا، کلمہ میں نے ان کا پڑھا کوئی نہیں، اور یہ میری بیماری بھی برداشت نہیں کرتے. ہاتھ آگے کر کے کہتا ہے مجھے اپنا کلمہ پڑھا لو. جو دنیا میں کسی کی بیماری برداشت نہیں کرتا، حشر والے دن اس کی بیماری اور اس کی رسوائی کیسے برداشت کر سکتا؟ اسلام اس چیز کا نام ہے. اگر وہ مارتے ہو سکتا وہ نام کلمہ پڑھتا، کبھی بھی دوبارہ اٹھ کے چلا جاتا. اس لیے اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اس لیے جب بھی آپ بات کریں اسلام کی، پھر امن کا درس دیں. آپ انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پر اسلام کا ایک جو نام ہے، جو ایک شکل پیش کی جاتی ہے،
ابھی یہ حالیہ جو عیسائیوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے، اسلام کا کیا نقشہ کسی کے سامنے گیا ہے؟ میرے رسول پاک کے دین کی جو عزت ہے، جو اللہ نے وقار دیا ہے، جو عزت دی ہے، اس کے آپ رکھوالے ہیں، آپ اس کی رکھوالی کرنے والے ہیں۔ جب بھی آپ اسلام کی بات کریں، محبت کی بات کریں، امن کی بات کریں، تاکہ اسلام کا بہت ایک اچھا امیج جو اسلام کا ہے، جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں، وہ غیر مسلموں تک جائے، اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام کے اندر وہ داخل ہوتے جائیں اور رسول اللہ آپ سے راضی ہوتے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔